ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فأخذ بثوب امہ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امہ، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹوں کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کہا چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے، اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یا نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا، دیر کہتے ہیں سومیا، جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سوامے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں، اب تو ہر جگہ ہے۔ عیسائیوں کے مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گر جا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گر جا۔ ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے، اور اس میں مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے۔ تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے، جب بدل گئی تو گویا گر گئی۔ بار صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر نہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں، جب یہ سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو۔ لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے سب کو میری طرف سے دعوت۔ ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو۔ کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں۔ اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا۔ اس نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے؟ تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی۔ جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا واللہ غضب تھا، انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا۔ اس نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، فرمایا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات و عزیٰ کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزیٰ کو،
اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزا کی قسم. انی ابغضهم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا ہے وہ واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ، لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے نا جی اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما. اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ. اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ. اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے. ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھیں وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.